پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بات کر لی. مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہتے تھے؟ مصطفیٰ کمال ان کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, میڈیا کے اوپر کیا کیا کہہ چکے ہیں, اور یہ ساری دنیا نے دیکھا. لیکن کل انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. جب انہوں نے اپنی وہ رونا دھونا شروع کیا بیٹھ کے, انہوں نے یہ کہا کہ جی میں جو پہلے کہہ رہا تھا وہ حق سچ بات کہہ رہا تھا, میں منافق نہیں ہوں اور میں سچ بات کہہ رہا تھا. تو بھائی اگر آپ اس وقت منافقت نہیں کر رہے تھے اور سچ بات کہہ رہے تھے, پھر کل منافقت کر رہے تھے اور کل جھوٹ بول رہے تھے. وہ ایک وقت تو کر رہے ہوں گے نا منافقت. جب آپ ان کو راک ایجنٹ کہہ رہے تھے اس وقت سچ بول رہے تھے, تو کل ساتھ بیٹھ کے منافقت کی. مجبور ہے. تو یہ جو مجبور قومی موومنٹ کا اکٹھا ہونا تھا, یہ جو اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, میں آپ کو صاف صاف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نے کبھی کسی سوسائٹی کو, کسی ملک کو کوئی آگے نہیں بڑھایا. یہ ہمیشہ عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی رائے میں ہوتا ہے. فرعون تھا نا, فیرو, وہ بھی جب عوام اس کے خلاف کھڑی ہوگی تو وہ اتنا بڑا ظالم آدمی بھی اپنی حکومت اور اپنا راج نہیں رکھ سکا, کوئی دنیا میں نہیں رکھ سکا. جب عوام کا مینڈیٹ جس کی طرف ہوتا ہے وہی قوم آگے بڑھتی ہے, جب عوام کا مینڈیٹ مانا جائے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرا کے آپ ان کو ساروں کو بٹھا دیں. یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جلدی کرو جلدی کرو, ہمارا بڑا فائدہ ہو گیا اس کے اندر, قوم کو سمجھ آ گئی ہے. اور یہ جو میں جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو کچھ فگرز دے دوں, یہ پلیز آپ یہ فگرز لکھ لیں. 239 کورنگی میں الیکشن ہوا, ابھی جو الیکشن ہوا, یہ جو تینوں مل کے بیٹھے ہیں, یہ خالد مقبول صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب اور وہ فاروق ستار صاحب, ان تینوں نے مل کے ابھی کورنگی میں جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا 19,700 یہ ساتھ ہیں 19,706, اور تحریک انصاف کو پڑے 50,014 اور 7,000 ووٹ کی دھاندلی بھی ہوئی فردوس بھائی, کیونکہ وہ الیکشن دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے NA 245 جو عامر لیاقت کی سیٹ پہ الیکشن ہوا جس میں نبی صاحب جیتے, ان تینوں نے مل کے پاکستان, حقیقی, فاروق ستار, یہ مصطفیٰ کمال, سارے نے مل کے 17,912 ووٹ لیے ہیں, اور تحریک انصاف نے لیے 29,522. ادھر وہ 13 بھی شامل ہے. ہاں یہ 13 تو سارے شامل جی. تینوں نے مل کے 27,838 ووٹ لیے تھے, تینوں نے مل کے, اور تحریک انصاف نے لیے تھے 91,358. NA 244 جو جی ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, میں بتاتا ہوں ان کا مینڈیٹ اس وقت چوری کیا, اب تو حکومت میں ہو. ان تینوں نے مل کے MQM پاکستان, حقیقی اور PSP اور ووٹ لیا تھا 21,000. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ علی زیدی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں, جبکہ ان کے ہمراہ شمیم نقوی اور عمران اسماعیل بھی موجود ہیں. علی زیدی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کل جو لوگ جمع ہوئے وہ اس سے پہلے قسمیں کھا کے مختلف باتیں کرتے رہے ہیں. اور اسلام آباد لیے چلیں گے, جہاں وفاقی وزیر طارق بشیر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ ہم نے صرف غذائی اجناس کو یقینی بنانا ہوتا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس میں گندم سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس کے علاوہ ہم تخمینہ لگاتے ہیں, کراپ رپورٹنگ جو سینٹرز ہوتے ہیں صوبوں کے, وہ ہمیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ رپورٹ دیتے ہیں کہ جی اتنے ایکڑ گندم کاشت ہو گئی ہے, پچھلے سال کی نسبت ایکڑیج زیادہ ہے یا ایکڑیج کم ہے, فصل کی صورتحال کیسی ہے. وہ کراپ رپورٹنگ سروس جو ہے وہ چاروں صوبوں کی وہ ہمیں فیڈ کر رہی ہوتی ہے گائے بگائے کہ جی یہ, میں گندم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم گندم کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, ادروائز ہر کراپ کی اسی طریقے سے کراپ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے.
اور وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو بھی ہم اپنے ٹارگٹس فکس کرتے ہیں وہ ہم اپنی لوکل کنزمپشن کو سامنے رکھ کر فکس کرتے ہیں کہ ہماری لوکل کنزمپشن کتنی ہونی ہے. اس سال کتنا آٹا جو ہے وہ ہمیں گندم ہمیں چاہیے ہوگی لوکلی. اور کچھ اس میں ایسی کمپلشنز ہوتی ہیں, مثلا یہ آپ کی ہماری نیبرنگ کنٹری ہے افغانستان, ہم نے ان کی ضرورت کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے گلوبلی انٹرنیشنلی, جس طرح اس سال پیدا ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کی وار کے بعد. کچھ 2-3 سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی ایسی ہیں جہاں پر گندم نہ ہونے کے برابر ہے, اور ان کا ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. اور اس حوالے سے بھی اسی طریقے سے ہمارا اپنا صوبہ ہے KPK, ان کی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ 2 لاکھ ٹن جو ہے گندم وہ ان کو پریکیور کر کے دیں گے, لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر وہ انہوں نے معذرت کر لی کہ جی ہمارے اپنے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم نہیں آپ کو دے سکتے. وہ ٹارگٹ بھی, اور اس کے علاوہ 1000 میٹرک ٹن, ایک 1 ملین 10 لاکھ میٹرک ٹن KPK کی اور ڈیمانڈ آئی جو ہم نے پوری کی. بلوچستان کی ڈیمانڈ آئی, بلوچستان کی ڈیمانڈ کو تھی 60,000 ٹن تھی, وہ اضافی جو ان کی اپنی پروکیورمنٹ کے علاوہ. اب دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ کتنی ڈس انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ جی گندم نہیں ہے, گندم کے ذخائر نہیں ہے, گندم اویلیبل نہیں ہے. میں ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پاس بیٹھ کر, چونکہ میں اس دن بھی حاضر ہوا تھا, پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی اس دن اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا, پھر میری ڈیوٹی لگی کہ میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں. مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ کس جگہ پر گندم شارٹ ہے, کس جگہ پر گندم شارٹ ہے. آپ یقین کریں میں ایسا ڈیٹا بھی آج کلیکٹ کر کے آیا ہوں کہ ایک دن کا ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ ہم نے کتنا, پنجاب نے کتنی ریلیز کی ہے, سندھ نے کتنی ریلیز کی ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کام ہے ہم گندم پہنچا دیتے. ہم نے پنجاب نے اپنا ایک ٹارگٹ فکس کیا, اس کے بعد ان کو شارٹیج آئی یا نہ آئی, یا انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے وفاق سے مطالبہ کیا, یا سندھ نے کیا, یا بلوچستان نے کیا کہ جی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اتنی گندم جو ہے ہمیں اور ملے گی تو وی وڈ بی کمفرٹیبل. ہم نے وہ ہر چیز پرووائڈ کر دی اور ان کے نیئرسٹ سینٹر سے پرووائڈ کی. اور یہاں تک بھی ہم نے پرووائڈ کی کہ اب جو ہمارے شپس لگے ہیں کراچی پورٹ پہ, ہم نے ان صوبوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ پہلے پاسکو کے پاس جاؤ, پھر پاسکو سے گندم لفٹ کرو, پھر اپنے اپنے ضلعوں میں لے کے جاؤ ڈیفیسٹ ایریاز میں, آپ ڈائریکٹ پورٹ سے اٹھا لو تاکہ اپنے ڈیفیسٹ ایریاز میں آپ گندم پہنچائے, تاکہ آپ کو ایک سائڈ کا کرایہ جو ہے وہ مزید بچ جائے, مزید آپ کو ایک وہ اپنے ایکسچیکر کے اوپر آپ کے بوجھ نہ پڑے. تو یہ ساری صورتحال ہے. فیڈرل گورنمنٹ پریکیور کرتی ہے گندم صرف پاسکو کے ذریعے. پاسکو کے ذریعے کیوں پریکیور کرتی ہے؟ کیونکہ ہماری کچھ کمپلشنز ہیں. ہم نے پاکستان آرمی کی جتنی ضرورت ہے وہ گندم کی ہم نے پاسکو کے ذریعے پوری کرنی ہوتی ہے. ایئر فورس کی جتنی ضرورت ہے وہ ہم نے پاسکو کے ذریعے وہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. نیوی کی ضرورت ہے, وہ آرم فورسز کی ٹوٹل دیٹ از آر کمپلشن, وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں جتنی گندم استعمال ہوتی ہے وہ پاسکو کے ذریعے وہاں پر جاتی ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جتنی گندم, اب یہ ہے جو ہم فیڈرلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں چیزوں کو, کہ ان 4-5 جگہوں پر یہ وہ ایجنسیز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے گندم سپلائی کرنی ہوتی ہے, وفاقی حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب یہ جو ہمارے 4 صوبے ہیں جس میں پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, یہ چونکہ انڈیپینڈنٹلی پریکیور کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے پریکیورمنٹ کا, اور اپنے یہ ٹارگٹس خود فکس کرتے ہیں, پروونشل کیبنٹ ٹارگٹس فکس کرتی ہیں, اور اس کے بعد ڈیورنگ دی سیزن یہ اپنے اپنے تخمینے لگاتے ہیں کہ آر وی کمفرٹیبل اور ناٹ. بدقسمتی سے کچھ سال پہلے تک ہم ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری تھے, میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے تک ہم کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری تھے, آج ہمیں بدقسمتی سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اٹ از آلموسٹ دی ویٹ امپورٹڈ دس ایئر جو ہم نے امپورٹ کی ہے,
ہم نے $2 بلین اپنا خرچ کیا, اراؤنڈ $2 بلین جو ہم نے خرچ کیا, جس میں سے پہلے ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا کہ ہم 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے, سوری 3 ملین میٹرک ٹنز جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم کمفرٹیبل ہو جائیں. اس کے بعد پھر ایک ریویو کمیٹی بنی. اس ریویو کمیٹی میں میں نے بیٹھ کر میں نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ, سیکرٹری فوڈز کے ساتھ, سب سے ان سے میں نے کہا کہ یار ہمیں بتاؤ تو سی آپ کے پاس کتنی گندم اویلیبل ہے. انہوں نے کہا, تو ہم نے کہا کہ 3 ملین میٹرک ٹنز کی بجائے 2.6 ملین میٹرک ٹن would be more than sufficient, اور ہم نے 2.6 ملین میٹرک ٹن کا آرڈر دے دیا, جس میں سے تقریباً 13,76,000 میٹرک ٹن ہمیں موصول ہو چکی ہے. 4 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ کراچی پورٹس پر لگی ہوئی ہے, جس کا میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ذکر کیا کہ صوبے ڈائریکٹلی اٹھا رہے ہیں پورٹ سے, اور باقی جو 8 لاکھ میٹرک ٹن ہے وہ اگلے 2 ماہ میں فیبروری اور مڈ مارچ تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, کیونکہ مڈ مارچ کے بعد سندھ میں ہماری اپنی گندم آ جاتی ہے, اپریل میں پنجاب کی گندم آ جاتی ہے. سو اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی, اور وی آر سیلف سفیشینٹ دین. اس کے بعد ہم اپنا ایک اور قسم کے اندازے اور قسم کے تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس دن میں نے آپ سے بات کی تھی تو کچھ صحافی دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اسٹریٹجک ریزروز رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزروز ہیں تو آپ وہ ریزروز ریلیز کیوں نہیں کرتے. تو میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں بتائیں ہم کہاں ریلیز کریں, کس جگہ پہ ضرورت ہے, کس صوبے نے ہم سے گندم مانگی اور ہم نے پرووائڈ نہیں کی. اس کے باوجود اسٹریٹجک ریزروز اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو وہ کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں اگلے سال, ہم ان کو اگلے سال میں کیری. اب یہ پچھلے سال کا میرے پاس فیگرز پڑے ہوئے ہیں, it was about 1.8 million. It was about 1.8 million. 1.8 million میٹرک ٹنز پچھلے سال سے ہم نے کیری فارورڈ کیے تھے اس سال, اور اس سال بھی میرا اندازہ ہے کمفرٹیبلی, ایک تو شور پڑا ہوا ہے نا, گندم نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلے گی. اس سال بھی جو ہم کیری فارورڈ کریں گے it must not be less than 1.5 million میٹرک ٹنز. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب صوبے ہم سے مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں, اب انفراسٹرکچر کس کے پاس ہے؟ صوبوں کے پاس ہے. مین پاور کس کے پاس ہے؟ صوبوں کے پاس ہے. چیک پوسٹ جتنی ہیں وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ صوبوں کے کنٹرول میں ہے. جتنے ان کے ڈی ایف سیز, اے ایف سیز, ڈپٹی ڈائریکٹرز جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ صوبوں کی ہے. ہم تو ایک پالیسی گیونگ باڈی ہیں. ہمیں اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر ہمیں کسی جگہ سے کوئی ہم نے کوئی ایسے بینکس کو انوالو کرنا ہے, کوئی فورن کنٹریز انوالو ہوتی ہیں, تو دے ڈونٹ نیگوشیٹ ڈائریکٹلی ود دی پروونشل گورنمنٹس, وہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے اور اپنے معاملات کو وہ سیدھا کرتے ہیں. تو میرا اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا فگر دے دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی مل جائے گی کہ یہ ہم اور بعض اوقات ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ یہ تیسرا مسلسل سال ہے جس پہ یہ شور پڑتا رہا ہے, لیکن اس سال آپ یقین کریں کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود, اس دن آپ دوستوں نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی کہ جی اسلام آباد کے اندر آٹا جو ہے وہ اتنے کا مل رہا ہے, اور اس کے بعد ہم نے وہ 38 پوائنٹس تھے. اب آپ یہ حیران ہوں گے یہ ہوتا کیا ہے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی سائنس بتاؤں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ خود پکڑے جاتے ہیں, جو آدمی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی چکر میں آ کر وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ سندھ نے گندم یہ کرنی ہوتی ہے ریلیز, یہ پنجاب گندم ریلیز کر رہا تھا 21,000 ٹن ایوری ڈے. ہم نے شور مچایا, ہم نے کہا خدا کا نام لو, آپ یہ 21,000 ٹن گندم ریلیز کر رہے ہو اور یہ آپ کیوں کر رہے ہو. اور جب ہمارا شور پڑا, جب آپ لوگوں نے شور مچایا, پریس نے اس کو اٹھایا, میڈیا نے اس کو اٹھایا, 10 جنوری کو پرسوں, اب یہ دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہمارے سوچنے کے لیے کہ پرسوں انہوں نے 21,000 کی بجائے 26,000 ٹن کی ریلیز کی, اینڈ ان ون ڈے ان فیو آورز 800 روپیہ گندم کی قیمت کم ہوئی. 800 روپیہ.
अब ये दीज आर हार्ड फैक्ट्स। आप जाकर आज भी मंडी में कीमत पूछेंगे और परसों की मंडी की इसी तरीके से ये केपी के सिंध में तकरीबन 600 रुपया गंदम कम वफाकी वज़ीर तारिक हमने बशीर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जहां उनकी जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। बताया गया है कि गंदम की प्राइस को कम करने के हवाले से इक़दाम जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है।